سر ایک اور بڑی امپورٹنٹ آج جو بات کی انہوں نے کہا کہ جی خیرات سے نہیں چلتے، ٹیکس سے چلتے ہیں ملک، کلیئرٹی کے ساتھ. آپ دیکھیں 10% بھی آپ بڑی مشکل سے اپنا جی ڈی پی کا اکٹھا کر رہے ہیں، جو مجموعی قومی پیداوار ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی اس کا 10% وصول کر رہے ہیں. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے آپ کے ہمسائے میں دیکھیں، 15%، 17%، 20%، 24%. یورپ میں دیکھیں جا کے. تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست تو پیسے کما رہی ہے، اس کی جی ڈی پی تو موجود ہے، اس کے اندر رہنے والے پیسے کما رہے ہیں، صحیح، ان سے اپنا حصہ وصول نہیں کیا جا رہا جو ریاست کا حصہ ہے. تو ریاست کا حصہ، لوگ پیسے کما رہے ہیں، ان کے پاس سرمایہ موجود ہے، بالکل آمدن موجود ہے، دے نہیں رہے، جی ڈی پی ہے، اور اس کا جو ریاست نے اپنا حصہ وصول کرنا ہے وہ اس سے وصول نہیں کر پا رہی. وہ ابھی تک 10% کے دائرے میں پھر رہی ہے. سسٹم کا فلا ہوا نا سر، یہ اس تو سے بڑھنا چاہیے 11%، 12%، 13%، 14%، 15%. اور یہی مسئلہ ہے. اور جب تک اب نے ایگریکلچر جو ہے وہ تو ہمارے دستور نے صوبوں کے حوالے کر دیے. جو ہمارے جو فیوڈل لارڈز تھے وہ انہوں نے بنانے والے جو تھے دستور کے، انہوں نے ایگریکلچر صوبوں کے حوالے کر دیا. آپ انکم ٹیکس لگائیں گے، صوبوں نے کتنا انکم ٹیکس وصول کیا؟ بڑے بڑے باغوں سے، بڑے بڑے کھیتوں سے، بڑے بڑے جناب جو آپ مربے ہیں ان سے. تو آپ تو 10-12 مرلے والے، 10-12 ایکڑ والے، ان کو تو آپ چھوٹ دے دیں، بڑے بڑوں کو کیوں چھوٹ دیں؟ تو بات یہ ہے اب ایسا وقت آ گیا ہے، اب حکومت، وفاقی حکومت، پھر آپ نے سارے محکمے جو ہیں تو ڈیوالو کر دیے، اور کہا مرکز کو، آپ نے کہا اس کو کم، اس کے پاس کم محکمے ہونے چاہیے، اور وسائل جو ہیں وہ بھی صوبوں کے بڑھا دیے، اور وہ لوگ جو ہیں ملازم تو بیٹھے ہیں، وہ محکمے جو ہیں ڈیوالو نہیں ہو پا رہے. آپ لوگوں کو نکالنا آسان ہے. آنکھیں بند کر کے ہماری پولیٹیکل قیادت نے، جس میں سارے شریک ہیں، اور کنڈی لگا کر انہوں نے ناقابل عمل جو ہے پروگرام تیار کر لیے. بھائی آپ کہتے آپ ڈیوالو کریں، آپ اس کو، تو پھر ساتھ ساتھ اس کا ریونیو بھی بڑھاتے. سارے وسائل صوبوں کو دے دیے، اور قرضہ جو ہے اور دفاع کے اخراجات جو ہیں وہ مرکز کے پاس ہے، وہ پورے نہیں ہو رہے، اور باقی کیا کریں گے؟ اور ہر شخص مطالبہ کرتا ہے مرکز سے. کراچی والے مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں جناب آپ کوئی ریلیف دیں، ہمیں پیکج دیں. مرکز کہاں سے پیکج آج سر انہوں نے صوبہ پیکج دیں. ہاں، اورنگزیب صاحب نے کہا کہ جی صوبوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سرپلس بجٹ دیا. وہ درست ہے، وہ اس سے ٹیکنیکل ٹرمز ہے نا، سرپلس دے دیا، آپ نے کچھ دکھا دیا، کچھ بچت ہو گئی. یہ اب ٹیکنیکل باتیں ہیں. بہرحال میں تو سمجھتا ہوں جو بجلی کا شعبہ ہے نا، جو آئی پی پیز ہیں، ان کے اوپر تو ایک بڑا کمیشن بننا چاہیے، ایک عدالتی اور پارلیمانی مل کے ایک ایسا کمیشن بننا چاہیے تاکہ یہ تو معلوم ہو کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کیا ہے. ہمیں تو تفصیل معلوم نہیں ہو رہی، جس سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں سیکرٹ ہے، سیکرٹ ہے، اور کمر ٹوٹتی جا رہی ہے. 2 ٹریلین تو آپ نے یہاں ان کا قرضہ دینا ہے. ریاستی سطح پر کیے گئے نا یہ جو معاہدے کیے گئے، جو بھی کیے گئے ہیں، پتہ تو چلے. اب بجلی پیدا ہو رہی ہے، اس کی قیمت دی جا رہی ہے، وہ استعمال ہو یا نہ ہو، استعمال نہیں ہو رہی. تو پھر آپ اس کی قیمت کم کریں تاکہ لوگ بجلی زیادہ استعمال کریں. آپ اس کو بجلی کو مہنگے کرتے جا رہے ہیں، قیمت بڑھاتے جا رہے ہیں، اس کی کھپت کم ہو رہی ہے. یعنی عجیب و غریب معاملات ہیں. پاکستان تو معلوم ہوتا ہے، وہ ہمارے استاد دامن کا وہ تھا نا بڑی نظم مشہور کہ اتو انا وجے انی نو کو سنو وجے تھمی نو، اتو رولا پائی جاؤ تو وچوں وچوں کھائی جاؤ. ہوئے ہوئے اوپر اوپر کمال شور کرتے رہو. یعنی عجیب معاملات ہیں. خون کے آنسو روتا ہے دل. چلیں سر، اب کچھ جو کہا گیا ہے ہم یقین کر سکتے ہیں کہ شاید اس پہ ہو، جیسے کہہ رہے ہیں جی کہہ رہے ہیں ری اسٹرکچر کیا جائے گا، یعنی وہی کر کے تو دکھاؤ نا. وہ پاسکو میں دیکھا، وہ ایک بڑے اچھے تھے وہ شیخ مسعود صاحب، وہ پاسکو کے رہے تھے سربراہ. اب لوگ لکھ کے بھیجتے ہیں چٹیاں، ان کو ایڈوائزر مقرر کریں. بڑے اچھے آدمی تھے، اور یہ ان کے پی ایس او بھی رہے نواز شریف صاحب کے جب وہ چیف منسٹر تھے. بڑے اچھے آدمی. لیکن بہرحال
جو کچھ کرنا ہے کر تو صحیح نہیں یار. ہم مطالبہ یہ کریں گے کوئی خبر یہ بھی آئے کہ یہ کر لیا ہے تب بات بنے گی. ایگزیکٹلی. اب جیسے سر سیلز ٹیکس کل کہہ رہے ہیں کہ جی بڑھ جائے گا بجٹ میں, تو سر اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ پھر غریب جو ہے وہ پریشان ہونے جا رہا ہے. مطلب یہ سمجھیں کہ آپ کا خزانہ خالی ہے. اچھا, آپ کو ریونیو پورا کرنا ہے, اس کا ہدف پورا کرنا ہے. آپ ہاہاکار مچانے سے کچھ نہیں ہوگا. سیلز ٹیکس بڑھے یا کچھ اور بڑھے, یا تو انکم ٹیکس پورا وصول کر لے, نہیں تو سیلز ٹیکس بڑھے گا. جتنا بھی روتے رہے ہم, نجات نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. کہ اب جو کہہ رہے ہیں 2,500 ارب کے کیا کہیں, قید حیات و بند غم, اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی ان سے نجات پائے کیوں؟ کیا بات ہے. غالب کا سر آپ نے میرے خیال سنا دیا. بہرحال چلے سر, ہاں روئیں گے ہم 1000 بار, کوئی ہمیں ستائے کیوں. وہ ستائیں گے بھی, رلائیں گے بھی. وہ کہتے ہیں, ہمارے عمران خان صاحب کہتے تھے میں ان کو رلاؤں گا. وہ کہتے تھے شریفوں کو رلاؤں گا. پھر بعد میں پتا چلا ہر شریف آدمی رو رہا ہے. ہر آدمی رو رہا ہے, وہ بھی رو رہے ہیں, ہم بھی رو رہے ہیں. اب رونے کا مقابلہ ہو رہا ہے.